ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب لوگوں کو سلامت رکھیں۔ دراصل کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، مرج البحرین، ہندوستان کے ایک بڑے محقق، محدث، بڑے عالم ربانی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں، جنہوں نے علم حدیث پہ بڑا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر چیزوں پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ ہندوستان کے بزرگان دین کی تاریخ پہ، ان کے سوانح پہ اپنے اعتبار سے جو بھی مواد انہیں اس زمانے میں دستیاب ہو سکا، اس پہ انہوں نے ایک بہتر کام کیا ہے، جو اخبار الاخیار کے نام سے شائع ہے۔ علم عقیدہ پہ بھی انہوں نے زبردست کام کیا ہے، تکمیل الایمان کی صورت میں، اور یہ مرج البحرین بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ جب مرج البحرین میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس کی جو سب سے پہلی چیز ہے، پہلی بات جہاں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی ہے، تو سب سے پہلے حدیث افتراق امت لے کر کے آئے ہیں۔ بہت ہی اہم حدیث ہے حدیث افتراق امت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن میں روایت کی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان فرمایا تھا کہ عنقریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ اس پہ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرقہ کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، الذین هم علی ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ فرقہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بڑی تشریحات اس حدیث کی ہوئی ہیں، بڑی شرح کی گئی ہیں، سب لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں جو اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس میں جو یہ بات کی گئی ہے کہ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو یہ جہنم دخول جہنم ہے یا خلود جہنم؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خلود جنت نہیں ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے سب کے سب جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے، صرف ایک ہی ہوگا جو جہنم میں نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ امت یقیناً 73 فرقوں میں بٹے گی، لیکن اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے، اپنی خطاؤں کے اعتبار سے، اپنی لغزشوں کے اعتبار سے جنہیں جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جب تک اللہ رب العزت چاہے گا وہ اس میں رہیں گے، اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، اپنی خطاؤں کی سزا پائیں گے، اپنی لغزشوں کی سزا پائیں گے۔ پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، انہیں معاف فرمائے گا، انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ اس حدیث کے اور اس کے جو عبارت ہے کلہم فی النار الا واحدہ، کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہوں گے جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ضال ہوں گے، بسا اوقات مضل بھی ہوں گے، جہنم میں تو جائیں گے، لیکن ان کے لیے ہمیشگی کی جہنم نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ دراصل یہ جو بات اور یہ جو تشریح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے۔ عقیدے کی ایک بنیادی کتاب ہے جس کا نام ہے عقیدۃ الطحاویہ، حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو صحائح ستہ کے مصنفین کے زمانے کے عالم دین ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ترمذی، ان سب کا زمانہ پایا ہے۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی بنیادی کتاب لکھی ہے، عقیدے میں متن ہے وہ، اور ایک
بڑی اہم بات آپ کو بتا دیں کہ تمام مکاتب فکر جو مسلم جماعت میں مسلم امہ میں پائے جاتے ہیں، سب کے یہاں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور سب کے یہاں ان کے علماء نے اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ اس میں امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ بیان کیا ہے، وہ عقیدہ یہ بیان کیا ہے کہ ہم کسی بھی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے۔ ہم کسی بھی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، جن چیزوں کے اقرار سے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، ان بنیادی اور قطعی ضروری چیزوں کا اگر کوئی انکار کر دے، کسی ایک کا بھی انکار کر دے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کافر ہوگا۔ لیکن جب تک ایسی چیزیں نہیں پائی جا رہی ہے، گناہ ہے، تشریحات کے اختلافات ہے، تعبیرات کے اختلافات ہے، کبائر کا ارتکاب ہے، تو ان چیزوں کی بنیاد پر ہم کسی بھی مسلمان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب اہل قبلہ ہے، اور تمام اہل قبلہ مسلمان ہیں۔ ہم سب کے تعلق سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے گا، سب کی لغزشوں کو معاف کر دے گا، اور سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا، اور اپنی رحمت سے سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کے بخشش کی دعا کرے، سب کی مغفرت کی دعا کرے، دل سے چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش فرما دے، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی کوشش کریں، لیکن کسی وجہ سے ضروریات دین کے علاوہ باقی چیزوں میں اگر کسی کے تعبیری تشریحی اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ اسلام سے خارج ہو گیا، دین سے نکل گیا، اہل قبلہ سے باہر ہو گیا۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نظریہ لیا اور اس حدیث کی تشریح کی۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں، سب کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، سب کا مقصود دین کا غلبہ ہے، سب کا مقصود دین کی درست تفہیم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ درست تفہیم کے معاملے میں ان سے لغزشیں ہو گئی، خطائیں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں ان سے ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ لغزشیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پہ انسان دین سے خارج ہو جائے۔ ہاں، جن چیزوں کے اقرار سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اگر ان ضروریات میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کافر ہوگا۔ لیکن جب تک معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ اقراری ہے، ضروریات دین کا اقراری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ جن چیزوں کو لے کر کے آئے ہیں اس کا اقراری ہے، تب تک کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تو جب کافر نہیں ہے، بھٹکا ہوا ہے، دال ہے، مدل ہے، کافر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اپنے گناہ کی بنیاد پہ وہ جہنم میں جائے گا، اور جب تک اللہ رب العزت چاہے گا اسے اس کے گناہوں کے مطابق سزا دے گا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کا کرم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتے ہوئے ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ سَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو یہ جہنم میں جو جانا ہے، یہ جہنم میں جانا ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ دخول جنت ہے، خلود جنت نہیں ہے۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، آج کے کسی عالم کی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں بڑا کام کیا علم حدیث کے اعتبار سے، دین کی تبلیغ کے اعتبار سے، عقائد و نظریات کی صحیح تفہیم کے اعتبار سے، ان کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے جو امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرے گی۔ لوگوں میں جو دوریاں پیدا ہو گئی ہے، مختلف ناموں کی بنیاد پہ ہم جو الگ الگ ہو گئے ہیں، بٹ گئے ہیں، اور الگ الگ ٹولی بنا کر کے اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں، ایسے ماحول میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بڑی پیاری لگی، تو میں نے سوچا کہ آپ ناظرین کے حوالے کر دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری امت کی اجتماعیت کو باقی رکھے، اور ہمیں دین کی صحیح تفہیم، صحیح فہم عطا فرمائے، اور آپس کی جو نفرتیں ہیں، جو ہم لوگوں نے دیواریں کھڑی کر لی ہے سماج کے اندر، ان نفرتوں سے باہر نکلے اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنے، ایک دوسرے
کے لیے اچھا سوچے، اچھا گمان رکھے اور ہر ممکن سطح پر ایک دوسرے کی مدد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوگا، بہت خوش ہوگا، اور اس سے ہماری ملت کو فروغ ملے گا، مضبوطی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو فہم سلیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔ انشاءاللہ الرحمن پھر ہماری عنقریب ہی آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔